دستگیرا اشرفا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم اور آپ مل کر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود پیش کریں، بڑے عقیدت محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، آمین۔ الحمدللہ ہم لوگ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، سب سے چہیتی شہزادی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہستیوں کے صدقے طفیل میں ہم سب کو کردار کی، اخلاق کی بلندی عطا فرمائیں اور ان سیرت پاک کو اپنی زندگی میں لانے، ان پر عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیں۔ تو ہمارا موضوع جہاں تک ہوا تھا ہم اس کے آگے بڑھتے ہیں کہ حضرت خاتون جنت کی والدہ کی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رحلت جو ہے وہاں اس موضوع تک کے ہم بات کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کو جب 10 سال مکمل ہو گئے، جس میں بڑا ظلم و ستم والا دور رہا، اور 10 سال مکمل ہو گئے جو شیب ابی طالب والا واقعہ ہوا تھا، 3 سال تک کے اس گھاٹی میں بند رہے۔ اس کے بعد جب وہ معاہدہ ختم ہو گیا، وہ معاہدہ دیمک کی نظر ہو گیا، تب یہ لوگ واپس اپنے گھر پر آ کر رہنے لگے۔ اب تو وہاں کی تکالیف کی وجہ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حالت ہو گئی تھی کہ وہاں سے آنے کے بعد پھر آپ بیمار ہو گئی، اور اسی وجہ سے پھر آپ دنیا سے رحلت فرما گئی۔ تو خاتون جنت اس وقت بہت چھوٹی تھی اور بڑی کم عمری میں آپ کو یہ صدمہ دیکھنا پڑا، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ایک طرف وہ مظالم ہیں کہ وہ کم نہیں ہو رہے اور اس میں یہ صدمہ بھی۔ تو ایک ننھی سی بچی پر یہ دیکھا جائے تو ان کے عمر کے اعتبار سے بہت زیادہ تکالیف اور پریشانیاں، لیکن بچپن میں بھی دیکھیے صبر اور استقلال آپ کا نہیں چھوٹا ہے۔ بچپن میں بھی آپ نے پوری ثابت قدمی کے ساتھ ان تمام حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی پیاری شخصیت تھی آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت زیادہ جو چاہتے تھے آپ کے چچا جناب ابو طالب، وہ بھی اسی سال جو ہے تو گزر گئے، دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور اسی سال حضرت خاتون جنت کی والدہ حضرت خدیجہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور 10واں سال ہے، اعلان نبوت کا 10واں سال ہے، اور رمضان کی 10 تاریخ ہی ہے۔ خاتون جنت کی والدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیاری ہوتی ہے۔ اب یہ اور زیادہ جو ہے تو صدمے سے دوچار ہو گئی۔ اب پھر 3 سال مکہ میں اور رہے، اس کے بعد اور 3 سال مکہ میں رہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، جیسے کہ یہاں پر جب مظالم بڑھتے ہی رہے، اس قدر بڑھتے گئے کہ آقا علیہ السلام کے قتل کے منصوبے بھی بن گئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا اور آقا علیہ السلام مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما دیتے ہیں، اور مدینہ میں جا کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم ہو جاتے، وہاں رہنے لگتے ہیں، اور وہاں رہنے کے بعد پھر آپ سرکار جو ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 500 درہم اور 2 یا 3 اونٹ دے کر یہ حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ خرید کر مکہ مکرمہ سے میرے اہل و عیال، میرے اہل خانہ کو مدینہ لے آئیے۔ تو اس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دیگر صحابہ نے جو ہے تو آقا علیہ السلام کے حکم کی تعمیل فرمائی،
اور مکہ سے خاتون جنت اس وقت گھر میں موجود تھی. آقا علیہ السلام کی دوسری زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی. حضرت ام کلثوم آقا علیہ السلام کی بڑی بیٹی یہ بھی تھی. تو اس طرح سے ان سب کو پھر مدینہ شریف لے آیا گیا. اب آقا علیہ السلام دیکھیے جب یہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، یہ شہزادیاں جب وہاں سے نکل رہی ہیں، مکے سے روانہ ہو رہی ہیں، تو اس وقت آقا علیہ السلام تو ہجرت پہلے ہی فرما گئے ہیں. تو آپ کی آج وہ موجود کی ہے، وہاں پہ آپ موجود نہیں ہیں. تو اسلام کے جو دشمن ہیں تو ان میں سے ایک حویرث بن نقیض نام کے شخص نے نیزہ لے کر آیا اور ان لوگوں کو ڈرایا، کیونکہ یہ لوگ اب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو ڈرانے کے لیے چلا آیا. تو اس نے اس طرح سے ڈرایا کہ اس صدمے سے یہ مقدس شہزادیاں دیکھیے اونٹ پر بیٹھی ہوئی تھی، زمین پہ تشریف لے آئی. لیکن جب یہاں دیکھیے یہ ہجرت کر کے تو چلے گئے، لیکن واپس یہاں پر 8 سال بعد پھر مکہ فتح ہوا اور پھر آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی ہے بالکل شاندار انداز سے. تو یہ شخص ہاتھ آیا تھا جس نے یہ نیزہ بتایا تھا، یہ ہاتھ آیا اور یہ بھاگنے لگا اس دن. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں جو ہے تو یہ جہنم رسید ہوا ہے اس دن، فتح مکہ کے دن، یعنی یہاں سے 8 سال بعد کی بات. بہرحال تو یہ مدینہ منورہ میں جو ہے تو آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی اور آقا علیہ السلام کے اہل خانہ کی آمد ہوئی. اب یہاں پر آنے کے بعد دیکھیے جب دوسرا سال تھا، پہلے سال تو ان تمام امور میں گزر گیا کہ آقا علیہ السلام نے وہاں پہ مسجد نبوی تعمیر فرمائی اور اپنے گھر والوں کے لیے حجرے بنائے گئے. آپ کے گھر والوں کے لیے حضرت سودا کا حجرہ، حضرت عائشہ کا حجرہ، حضرت خاتون جنت کا حجرہ، اس طرح سے سب کے الگ الگ حجرے بنائے گئے ہیں. تو اب آقا علیہ السلام چاہ رہے ہیں کہ خاتون جنت کا گھر آباد ہو جائے، آپ کا نکاح کروانا چاہ رہے ہیں، آپ کی شادی خانہ آبادی. تو شہزادی رسول خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھیے آقا علیہ السلام کی شہزادی ہیں، اور آقا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جن کا قبضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات پر عطا فرمایا ہے. دیکھیے جب ظلم کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے محبوب، اے جبرائیل جا کے میرے محبوب سے پوچھئے کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے. طائف والوں نے بھی بہت پتھر برسائے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا مانگی. تو یہ وہ لوگ ہیں دیکھیے کہ ان کے اختیار اتنا ہے کہ یہ چاہے تو یہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے لوگوں کو فوراً سزا دے دے. آقا علیہ السلام کے قدم مبارک سے مٹی سونا بن جاتی ہے. تو یہ اختیار والے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیے اب جب خاتون جنت کے نکاح کی باری آئی تو جس سادگی کے ساتھ ہوا ہے، اپنے اختیارات ایک طرف لیکن سادگی سے نکاح فرمانا، چاہے تو آقا علیہ السلام جنت سے اپنی بیٹی کا جوڑا منگاتے، چاہے تو آقا علیہ السلام جنت کے خوان زمین پر منگوا دیتے، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لیکن بہرحال ابھی ہم اس مقدس نکاح کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور جانیں گے کہ آج ہمیں بھی ان ساری چیزوں پر بہت زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارے ماحول میں یہ ساری چیز معدوم ہوتی جا رہی ہے، نہ کے برابر ہوتی جا رہی ہے. تو دیکھیے کس طرح سے شروعات ہوئی. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے نکاح کی درخواست پیش کی. تو سرکار نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر، میں اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا منتظر ہوں کہ وہ کیا پیغام بھیجتا ہے. تو صدیق اکبر نے یہ معاملہ حضرت عمر فاروق کو بتایا. انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر، آپ کو آقا علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. پھر حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نکاح کے پیغام دینے کی ترغیب دلائی کہ اے عمر آپ جائیے، آپ بات کیجیے. تو حضرت عمر تشریف لائے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کی. تو ان سے بھی آقا علیہ السلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بارے میں اللہ کی وحی کا انتظار ہے. پھر حضرت عمر فاروق نے ساری صورتحال حضرت ابوبکر صدیق کو بتائی. تو دیکھیے صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے عمر، آپ کو بھی منع فرما دیا گیا، پھر تو اس کے اہل ضرور حضرت علی ہوں گے. تو آقا دیکھیے ان دونوں ہستیوں کا نام خصوصاً لیا گیا. ویسے قریش کے کئی اشراف کے پیغامات جو ہے تو بھیجے گئے خاتون جنت کے نکاح کے لیے، کئی اشراف کے پیغام آئے، لیکن آقا علیہ السلام سے نے دیکھی کبھی یہ جواب عنایت فرمایا کہ ابھی فاطمہ کی عمر چھوٹی ہے، اور واقعی میں اس وقت جب چھوٹی تھی تو آقا علیہ السلام نے یہی بتلایا کہ چھوٹی ہیں، اور کبھی پیغام سن کر آپ نے خاموشی اختیار کر لی.
اور اصل وجہ تو یہی ہے کہ آپ وحی کے منتظر تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فیصلہ فرماتا ہے، فاطمہ کے نکاح کے بارے میں اللہ کیا فیصلہ فرماتا ہے، دراصل اس فیصلے کے منتظر تھے، اسی لیے آپ جو ہے تو اس طرح سے جواب عنایت فرما رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے حضرت علی جب پیغام لے کر آئے نا تو پیغام جب آپ نے عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے جو ہے تو خوشی کا اظہار کیا اور فوراً ہاں کی۔ اب یہاں تھوڑا سا ہمیں سوچنے کی دیکھیے یہ ضرورت ہے کہ ہمارے گھر بھی بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، بعض اوقات ہمارے بیٹے اتنے قابل ہوتے ہیں کہ بیٹی والے خود ان کے لیے رشتہ لگاتے ہیں، یا ہماری بیٹیاں اس قابل ہوتی ہیں کہ سامنے سے لڑکے والے رشتہ لگاتے ہیں، تو کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں قبول نہیں ہوتے، تو ہمارے ماحول میں نہ کرنے کی جو نہ کا جواب دینے کی ہے وہ ایک صحیح انداز نہیں ہوتا کہ اس نا کے بعد یعنی اس نے دیا ہی نہیں، اس نے کیا ہی نہیں، ہم میں کیا کمی تھی، نا کی وجہ کیا تھی، تو اس طرح سے بہت ساری برائیاں پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے جس کے گھر پیغام بھجوایا گیا ہے ان کا اختیار ہے وہ اپنی اولاد کا نکاح جو ہے تو جو رشتہ آیا ہے وہاں کروائے یا نہ کروائے، ماں باپ کا اختیار ہوتا ہے، تو ان کی ان کی نہ مطلب نہ کا برا نہیں ماننا چاہیے، چاہے وہ ہاں کرے چاہے نہ کرے۔ اور نہ کرنے والے کو بھی دیکھیے کتنا بہترین انداز اور اسلوب اپنانا چاہیے، جو ہمارے آقا علیہ السلام کی سیرت پاک سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ بہترین اخلاق کے ساتھ آپ نے جو ہے تو منع فرمایا ہے کہ اس طرح کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس بھی نہیں پہنچی۔ ہمارے یہاں بہت باتیں کر کے جو ہے تو نہ بتایا جاتا ہے کہ ان کے اوقات ہی کیا ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے، میری بیٹی تو ایسی ہے، میرا بیٹا تو ایسا ہے، ان کے پاس جو تو ہے ہی کیا، تو اس طریقے کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ماحول میں ہمارے تبدیلی لانی بہت ضروری ہے، اور پھر جس کو انکار کیا گیا اس کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں، دونوں طرف سے بات ہوتی ہے نا۔ یہ قابل غور نقطہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی اخلاق کریمانہ سے کتنی اچھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے کس بہترین انداز اور کتنے بہترین اسلوب کو اپنایا ہے اور منع فرمانے کے لیے۔ اور اصل وجہ تو کیا تھی کہ آپ وحی کے منتظر تھے۔ اب ایک دن کیا ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں بھی صحابہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور وہاں پر خاتون جنت کا ذکر خیر چھڑ گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ تمام معززین نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اور آقا علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے یہی فرمایا ہے کہ یہ معاملہ میں اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دیا ہوں۔ لیکن علی نے اب تک جو ہے تو پیغام نکاح کے بارے میں کچھ عرض نہیں کیا اور نہ ہی اس کا تذکرہ کیا، تو میرا خیال ہے کہ حضرت ابوبکر فرما رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ضرور اپنی غربت کی وجہ سے ایسا نہیں کیا ہے، کیونکہ دیکھیے یہ جب بہت چھوٹے تھے نا، حضرت علی جب بہت چھوٹے تھے، مکہ کی بات ہے تو آقا علیہ السلام نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے حضرت علی کو اپنے پرورش میں اپنی کفالت میں لے لیا تھا، کیونکہ آپ کے بہت اہل و عیال تھے، پریوار بڑا تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں، تو بچپن ہی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں حضرت علی رہے ہیں، آپ ہی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آپ ہی کی پرورش میں رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ جیسا ایک عام طور پر جو چیز دیکھی جاتی ہے کہ خود کا گھر ہونا چاہیے، خود کا کیا ہے، یہ خود ہی آقا علیہ السلام کے پاس رہ رہے ہیں، تو اس وجہ سے شاید حضرت ابوبکر فرماتے کہ شاید وہ اپنی غربت کی وجہ سے جو ہے تو رشتہ نہیں لے جا رہے ہیں، نکاح کا پیغام نہیں دے رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی غربت کا خیال کر رہے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے، آپ فرماتے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا معاملہ شاید اسی لیے روکا ہوا ہے، تو پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت سعد جو وہاں پر بات کر رہے تھے، تو سب نے کہا کہ ہم چلو مل کر علی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ معاملہ جا کر جب ان سے ذکر کیا، اگر انہوں نے تنگ دستی کی وجہ سے انکار کیا تو پھر ہم ایسا کرتے ہیں، ان کی تنگی دور کرنے کے لیے ہم سب مل کر ان کی مدد کر دیں گے۔ حضرت سعد نے فرمایا کہ ابوبکر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کام کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر دیکھیے یہ سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی کی تلاش میں جو ہے تو وہ لوگ جا پہنچے کہ کہاں ہوں گے، میں کہاں ملیں گے، لیکن ادھر ادھر دیکھا تو انہیں نہیں پایا۔ پھر پتہ چلا کہ آپ جو ہے حضرت علی جو ہے اس وقت کسی انصاری کے باغ میں اجرت پر اونٹوں کے ذریعے پانی نکالنے میں مصروف تھے،
تو یہ تینوں صحابی ان کی جانب چل دیے. دیکھیے کتنے روزانہ والے معاملات پورے کرنے کے لیے کتنے معمولی کام بھی کر رہے ہیں. یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں, یہ بھی درس حاصل کرنے والی بات ہے. اور صدیق اکبر کو دیکھیے آقا علیہ السلام کی مقدس جو پریوار ہے آپ کا, جو خاندان ہے, ان کی کتنی فکر ہے کہ خاتون جنت کے نکاح کے بارے میں خود پیغام بھجوایا, حضرت عمر سے بات کی, حضرت سعد سے بات کی, پھر یہ بھی غور کر رہے کہ سب نے پیغام بھجوایا لیکن اب تک کہ آقا علیہ السلام نے جو ہے تو کسی کو ہاں نہیں فرمایا, تو چلو علی سے بات کرتے ہیں, پھر اگر ان کی وجہ غربت کی ہوں گی تو پھر ہم ان کی مل کر مدد بھی کریں گے. یعنی آقا علیہ السلام کے پریوار کا کس قدر خیال صدیق اکبر کو ہے. تبھی تو سبحان اللہ آپ کے جو ہے تو یار ہیں, اور آپ کے سب سے قریب جو مدفن ہے وہ یہی شخصیت ہے. اسی لیے شان صدیق اکبر بڑی زبردست ہے. حضرت علی دیکھیے حضرت ابوبکر کو کس قدر جو تو آقا علیہ السلام کے خاندان کی فکر ہے. تو جا کر حضرت علی سے بات کی. پھر حضرت علی نے ان سب کو دیکھا تو پوچھا کیا معاملہ ہے. پھر صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اے علی بات یہ ہے کہ قریش کے جو معززین ہیں ان سب نے رسول اللہ کی شہزادی کے لیے پیغام بھیجا نکاح کا, لیکن آقا علیہ السلام نے یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ معاملہ میں نے اللہ کے ذمہ کرم پر چھوڑا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ہر اچھی عادت سے کامل طور پر متصف ہیں, حضور کے رشتہ دار بھی ہیں, تو آپ کے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے. مجھے امید ہے کہ اللہ رسول نے ان کا معاملہ آپ ہی کے لیے روکا ہوگا. دیکھیے صدیق اکبر کی ذہانت بڑی زبردست, سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے منتظر ہے آقا, رب نے روک رکھا ہے, رب بھی اب تک وحی نازل نہیں فرما رہا ہے, تو بات کیا ہے. اور کتنا غور و فکر کر کے اس معاملے کے نتیجے پر بہترین طریقے سے پہنچے. صدیق اکبر کی ذہانت دیکھیے سبحان اللہ. تو راوی فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو گئی اور فرمایا کہ ابو بکر آپ نے مجھے ایسا کام پر ابھارا ہے جو رکا ہوا تھا, اور مجھے ایسے کام کی طرف آپ نے متوجہ کیا جس سے میں غافل تھا. اللہ کی قسم مجھے شہزادی سرور کونین پسند ہے, اور ایسے رشتے کے لیے میرے جیسا اور کوئی نہیں, لیکن غربت, دیکھیے جو اندازہ تھا بالکل درست تھا نا, لیکن غربت نے مجھے اس سے روک رکھا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اے علی ایسا نہ کہو, اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دنیا اور جو کچھ اس میں ہے وہ اڑتے ہوئے غبار کی مانند ہے. بے شک اللہ کے رسول اس چیز کو ترجیح ہرگز بھی نہیں دیں گے اپنی شہزادی کے لیے دنیا داری کی. وہ آپ جیسے کردار اور آپ جیسے وصف آپ جو اوصاف سے آپ متصف ہے وہ آپ جو ہے تو قابل غور رکھیں گے, نہ کہ پیسہ گھر دار وغیرہ. تو یہ گفتگو کے بعد حضرت علی جو ہے انہوں نے اپنا اونٹ کھولا اور اپنے گھر چل دیے. گھر جا کر آپ پہنچے, اونٹ باندھا, جوتے پہن کر سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. تو حضرت ام سلمہ جو ہے تو حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ کے مکان کی طرف چل دیے. دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر سے پوچھا کون ہے. ٹھیک ہے, سرکار انہی کے حجرے میں اس وقت تشریف فرما ہوں گے نا, تو بے شک اسی لیے آقا علیہ السلام سے ملنے کے لیے وہ وہیں پر تشریف لائے. تو جب حضرت ام سلمہ پوچھتی ہیں کہ کون آیا ہے, تو جواب دیکھیے حضرت علی کے دینے سے پہلے آقا علیہ السلام وہاں تشریف فرمائے نا, تو آقا علیہ السلام حضرت علی کے جواب سے پہلے غیر دان نبی دیکھیے کیا فرما رہے ہیں کہ اٹھو اور ام سلمہ دروازہ کھولو, یہ وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, کہ یہ وہ ہے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اتنی دیکھیے یہ بڑی زبردست حدیث ہے نا, ہمیشہ جو تو حضرت علی کے فضائل جب بیان ہوتے ہیں یہ ضرور بیان کی جاتی ہیں. تو عرض کی آپ نے حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یہ کون ہیں جن کے متعلق آپ اتنی زبردست بات ارشاد فرما رہے نا. تو ارشاد فرمایا یہ میرا بھائی ہے, مجھے ساری مخلوق سے بڑھ کر پیارا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں یہ اتنی تیزی سے دروازہ کھولنے کی طرف بھاگی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی کہ کون ہے جس کے متعلق آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. تو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی تشریف لائے ہیں. تو آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم جب تک انہیں یہ نہیں پورا کانفیڈنس ہو گیا, یہ نہیں پتہ چلا کہ میں اندر چلی گئی ہوں, تب تک حضرت علی اندر داخل نہیں ہوئے. بڑے زبردست اخلاق, سبحان اللہ. پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے, سلام عرض کی. آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا بیٹھو علی, کس حاجت سے آئے ہو, کس کام سے آئے ہو. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کو ریدنے لگے, اور جیسے حیا سے کوئی کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کوئی کام ہے تو بتاؤ, ہمارے ہاں تمہاری ہر حاجت پوری ہوگی.
حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ پر قربان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ نے مجھے جو ہے تو اپنے چچا چچی سے یعنی میرے والدین سے آپ نے مجھے لیا، میں آپ ہی کی کفالت میں رہا ہوں، میں اس وقت ایک ناسمجھ بچہ تھا، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب سکھایا، مجھے شائستہ بنایا، مجھے سنوارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ماں باپ سے بڑھ کر شفقت اور احسان فرمایا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے مجھے ہدایت بخشی ہے اور شرک سے بچایا ہے، جس میں میرے والدین مبتلا تھے۔ والدہ تو آپ کی ایمان لے آئی، لیکن والد کے متعلق ہے کہ وہ جو ہے تو حضرت ابو طالب جو ہے جناب ابو طالب جو ہے تو ایمان نہیں لائے تھے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہے اور میرا ذخیرہ ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں یا رسول اللہ کہ آپ کے ذریعے میرا گھر بھی آباد ہو، میری پشت پناہی ہو، میرا سپورٹ ہو، تو میرا ایک گھر آباد ہو، میرا گھر بیوی ہو، پریوار ہو، جس میں میں چین سکون حاصل کر سکوں، کیونکہ آپ ہی میرے پورے ذمہ دار ہیں، شروع سے آپ کے ہی پاس رہا ہوں، اسی غرض کے لیے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں۔ تو یا رسول اللہ کیا آپ اپنی لخت جگر فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقد نکاح میرے ساتھ کرنا پسند فرمائیں گے؟ حضرت ام سلمہ وہاں پر موجود تھی نا، وہ دیکھ رہی تھی۔ آپ فرماتی کہ میں نے دیکھا یہ سن کر، جیسے یہ پیغام سنا، یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی اور مسرت سے کھل اٹھا، زبردست کھل اٹھا، اور فوراً آپ جو ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے ہیں اور نکاح کا جو پیغام آیا ہے اس کے بارے میں بتایا، اور اپنی لاڈلی سے فرمایا کہ علی نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر خاموشی اختیار کر لی، یعنی اپنی بیٹی کی رضامندی لے رہے ہیں، تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی سے کروا دیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے رب نے یہی حکم دیا کہ یعنی آقا علیہ السلام نے یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ نے ہی مجھے یہ حکم دیا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ سبحان اللہ۔ پھر اس نکاح کی تیاری ہونے لگی، کس طرح سے نکاح کی تیاری ہوئی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے رقم جو ہے تو اکٹھا کی، پھر کتنا مہر ہوا، کتنا جہیز ہوا، اور اس بارے میں دیکھیے ہمارے ماحول میں بہت ساری کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، اور گناہوں میں بلکہ ملوث ہو گئے ہیں، ان چیزوں کو جو ہے تو اہمیت نہیں دیتے۔ نکاح کس طرح سے ہونا چاہیے، مہر کیا ہونا چاہیے، یہ سب انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آئے گا، لیکن آج کی اس نشست میں بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے سمجھنے ملا ہے کہ کس طرح سے جو ہے تو کسی پیغام کو ہاں بولنا چاہیے یا کسی پیغام کو نہ بولنا چاہیے، اور جہاں پر اپنی بیٹا بیٹی کا ہم رشتہ کریں تو بالکل اس چیز کا خیال رکھیں کہ اوصاف جو ہے تو لڑکا اور لڑکی کے اوصاف اچھے ہونے چاہیے، اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب آپ اپنی شہزادی کے لیے یہ فیصلہ فرما رہے ہیں تو بے شک ہماری بیٹیاں تو یہ تو قدموں کی دھول، آقا خاتون جنت کے کنیزوں کے قدموں کی دھول، تو ہم جو ہے تو بہت کچھ بڑی بڑی ڈینگیں مار لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں نعوذ باللہ کر لیتے ہیں کہ ہماری بیٹی میں تو یہ ہے وہ ہے۔ اب سرکار کی پیاری شہزادی سے بڑھ کر اور کس کی بیٹی ہو سکتی ہے نا؟ تو اس کے باوجود جو ہے تو اس بہترین انداز سے آقا علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سیرت پاک سن کر ہم سب کو بھی جو ہے تو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جو ہے تو یہ ویڈیو سن کر اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجئے تاکہ ہماری بیٹیوں میں، ہماری بچیوں میں جو ہے تو اس چیز کا جو ہے تو دلچسپی جاگے، اور اسلام کے بارے میں انہیں بھی پتہ چلے کہ خاتون جنت کی سیرت کیا تھی، اور اسلام دراصل ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے نا؟ جو آج کی جنریشن جو اس سے ناآشنا ہے، تو یہ آپ لوگ اس کو خدمت سمجھ کے آگے بڑھائیں، خدمت ہی جان کر آگے بڑھائیں کہ آپ کے ذریعے جو ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات نوجوان نسل تک پہنچے گی، اللہ نے چاہا تو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی خدمات بھی قبول فرمائے اور ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔